السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے تیسرے اجلاس کا آخری سیشن شروع ہوتا ہے اور تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں رحمت علی آوان صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم سے سورۃ البقرہ کی پہلی چند آیات کی تلاوت شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ عالم، میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا
اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ برابر ہے ان پر خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی شنوائی پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اب نظم پیش کریں گے حامد بٹ صاحب۔ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بوستان کلام احمد ہے، میرا بوستان کلام احمد ہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اب سوال و جواب کی محفل شروع ہوگی، اور حضرت موعود ذکی غلام مسیح الزمان حضرت عبدالغفار علیہ السلام سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے پہلے آغاز میں دعوت دیتا ہوں مجلس میں جو افراد یہاں پہ موجود ہیں
تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اگر آپ سوال پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ڈائس پر آ کر اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن کریم میں وٹنس کے بارے میں ایک مرد اور 2 عورت ہونے کے لیے تعلیم کیا ہے تو یہ کس وجہ سے ہیں اور کیوں 2 عورت کا شہادت کے لیے کہا گیا؟ جزاکم اللہ. یہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے قرآن کریم میں، یہ تو وہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ شہادت کے حوالے سے ایک مرد اور 2 خواتین مطلب کہ گواہ بن جائیں، اور وہاں پہ شاید یہ بھی لکھا ہوا ہے یا اس قسم کی بات کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. تو اس قسم کی بات ہے. اور فی زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین اور مرد ایسے ہی یکساں ذہن کے ساتھ ترقیات کر رہے ہیں دنیا میں کہ بظاہر نہیں فرق لگتا ہمیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہی حق ہے. کوئی ایسی کمزوری یعنی تخلیق کرنے والے نے شاید خواتین میں ایسی رکھ دی ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ بھولنے کا معاملہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال حکمت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ سچ ہے. تو بہرحال میں تو یہ سمجھا ہوں، میں اس کے مطابق آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ یہیں پہ وہاں پہ یہی ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. تو بہرحال میں تو یہ مختصر سا یہی آپ کے سوال کا جواب دیا ہے، تو امید ہے آپ کے لیے کافی ہوگا. تو اگر آپ کوئی سوال کوئی اور عبد الرحمٰن، اگر کوئی اور سوال ہے آپ کا تو بسم اللہ آپ آئیں. اور اگر آپ کا یہی کی سوال تھا تو ٹھیک ہے، اس کا جواب دے دیا میں نے. اگر کوئی اور ہے سوال منصور صاحب. ہاں تو ٹھیک ہے، وہ آئیں. بس حضور پیشگوئی مسلم موعود میں جو پیشگوئی مسلم موعود کا جو حصہ وجیح اور پاک لڑکا سے متعلق ہے، اس میں جو صفات بیان ہوئی ہیں، مثلا وہ رجس سے پاک ہوگا، وہ نور اللہ ہے، تو پیشگوئی مسلم موعود کے اس حصے کو اگر ہم بشیر اول پر سمجھتے ہیں کہ پورا ہو گیا، تو پھر وہ صفات کا کیا مقصد تھا کہ وہ رجس سے پاک ہوگا؟ یہ چیزیں تو اسی وقت پتہ چلتی ہیں جب بڑا انسان ہوتا ہے، کیونکہ بچے تو سارے پاک ہوتے ہیں. اور نور اللہ ہے وہ کیسے ہے؟ اور اگر یہ وہاں پوری نہیں ہوتی اور مسیل کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر بھی ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر خلیفہ ثانی جو تھے اس کے مسیل تھے تو پھر انہیں میں وہ رجس سے پاک تھے، تو وہ تو انہوں نے تو سارے کام خراب کر دیے. تو پھر اس کی کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. یہ جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے، سو تجھے بشارت ہے کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. تو شروع میں جیسا کہ اکثر میں خطبات میں بھی اور مضامین میں بھی لکھتا ہوں کہ ملہم جو ہے وہ اس دونوں وجودوں کو ایک ہی سمجھ بیٹھا تھا. تبھی انہوں نے مطلب کہ ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا. انہوں نے سمجھا کہ آگے آتا ہے فکرہ کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ لڑکا اور ذکی غلام ایک ہی وجود ہے، تو انہوں نے اس کلیئر کرنے کے لیے اس بات کو انہوں نے لڑکا لکھ دیا، جبکہ یہ 2 وجود تھے. اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف. یہ جو کہا گیا ہے وہ اس طرح ہے عبارت کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انمائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے
اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے مبارک، وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو لڑکا ہے ماؤد، یقیناً یہ بشیر اول جو تھا، اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا یہ فروعی حصہ ہے، ضمنی حصہ ہے۔ مین پیشگوئی جو ہے وہ نشان رحمت کے متعلق ہے، ذکی غلام کے متعلق ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے فروعی یا ضمنی الہامی پیشگوئی کا، یہ اس کا مصداق بشیر احمد اول تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو وفات دے دی 15 مہینے کے بعد، اپنے پاس بلا لیا، اور اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے مسیل کی بھی خبر دے دی۔ تو بہرحال یہ جو لڑکا سے متعلقہ پیشگوئی ہے بعد میں پھر اپنے مسیل کی طرف کنورٹ ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ بچے تو سارے ہی رزق سے پاک ہوتے ہیں، تو کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحتیں کی ہوئی ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے لڑکے تو سارے ہی رزق سے پاک ہوتے ہیں، لیکن جس قسم کی خوبیاں اس لڑکے کے متعلق اللہ نے بیان فرما دی ہیں، ان خوبیوں کا پتہ تو جب وہ بڑا ہونا تھا اس کے بعد پتہ چلنا تھا ان کی حقیقت کا۔ لیکن اللہ نے اپنی حکمت کے طور پر کوئی اپنی مصلحت کی وجہ سے چھوٹی عمر میں ہی اس کو وفات دے دی، اور اس کے مسیل کی طرف اس کی مسیل کی خبر دے دی۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو الہامی پیشگوئی کا ضمنی حصہ ہے یہ اس کے مسیل کی طرف چلا گیا ہے۔ اچھا، اب آگے وہ جو مسیل تھا وہ کون تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا بشیر ثانی بشیر الدین محمود تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الہامی پیشگوئی کی یہ علامتیں ہیں یہ بڑی عظیم ہیں۔ تو بعض اوقات جب ہم بشیر الدین محمود کا معاملات کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری ابہام یا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اس حوالہ سے کہ یہ مطلب کہ صفات جب لڑکے میں ہوں گی، وہ تو جو بشیر الدین محمود نے جو کچھ کیا ہے جماعت میں وہ تو نہیں اسے کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر نیک فطرت پر ہی پیدا کرتا ہے، اور بعض ایسے وجود ہوتے ہیں ان کے وعدہ دیتا ہے اللہ، اور ان کو بھی نیک فطرت پر پیدا کرتا ہے، صلاحیتیں دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے جو ہوتے ہیں کسی دوسری رخ پر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو ان کے باپ ہوتے ہیں عظیم باپ، مثال کے طور پر نوح علیہ السلام بڑے عظیم نبی گزرے ہیں، یقیناً اس نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی ہوں گی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہ کی ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک لڑکا تھا، اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ جو بھی ہے مطلب کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مولود لڑکا ہے بیسیکلی تو اس کا مصداق تھے بشیر اولس، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وفات دے دی، اور اس طرح یہ پیشگوئی آگے اس کے مسیل کی طرف کنورٹ کر دی۔ لیکن جب مسیل دنیا میں آ گیا تو شروع میں تو میں سمجھتا ہوں کہ 18-19 سال تک، یعنی جب حضور اسلام زندہ تھے یا ابھی فوت ہوئے تھے، جولائی اگست 1908 تک یہ بشیر الدین محمود احمد بالکل تقویٰ کی راہوں پر چل رہا تھا۔ شروع کا دور ہے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا۔ ان کا لکھا ہوا مضمون پڑھیں، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ اتنی عمر میں، نہیں 18-19 سال کو زیادہ عمر نہیں ہوتی، اس عمر میں اس قسم کا مضمون لکھنا یہ گواہی دیتا ہے کہ باقی اس بچے میں کچھ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اور لگتا ہے کہ جس انداز سے اس نے مخالفوں کے جواب دیے اعتراضوں کے اس مضمون میں، وہ 150 کے قریب صفحہ ہے اس مضمون کا، تو وہ چیزیں بتا رہی ہیں ہمیں کہ واقعی کوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ طاقت دی ہے اس بچے میں۔ لیکن بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا داری کی طرف چلا گیا یہ بچہ۔ اچھا، اس کا اب یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا، اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں کوئی اس کو مس یوز کرے اور دنیا کے لیے کرے۔ اللہ نے تو دی تھی دین کے لیے، لیکن وہ بچہ ہے جو خود دنیا کی طرف چلا گیا، اور اسی وجہ سے وہ جو سورۃ اعراف میں آیات آتی ہیں جس کے متعلق اکثر کہا جاتا ہے کہ بلم باور کوئی تھا، نیک آدمی تھا، ولی اللہ تھا، کوئی عام نارمل بندہ نہیں تھا، صاحب الہام بندہ تھا، لیکن وہاں پر آتا ہے آیات میں کہ شیطان اس کے پیچھے چلا
اور وہ گمراہوں میں جا شامل ہوا اور وہ دنیا کی طرف جھک گیا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال کتے کی طرح ہوتی ہے. تم لاٹھی اٹھاؤ تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے, نہ اٹھاؤ تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے. تو یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی صلاحیتیں رکھنے والے بچے بھی بعض اوقات شیطان ان کے پیچھے چلتا ہے, وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے خبر دی تھی باقی وہ صلاحیتیں اس کی طرف منقل ہوئی تھیں, اور صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے, اس کا مضمون اس پر گواہی دیتا ہے. 18-19 سال کی عمر میں ایسا مضمون لکھنا آسان کام نہیں ہے, اور وہ بتا رہا ہے مضمون کہ وہ صلاحیتیں اللہ نے ان کو بخشی تھیں, لیکن ان صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے پھر وہ دنیا کی طرف جھکا اور مس یوز کیا ان کو, اور پھر ساری زندگی پھر صلاحیتیں تو تھیں اس میں, لیکن ان صلاحیتوں کا اس نے منفی استعمال کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے, اللہ نے شروع میں جو وعدہ فرمایا اپنے ملہم کے ساتھ کہ اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے, وہ نور اللہ ہے مبارک, وہ جو آسمان سے آتا ہے. اول تو بشیر اول تھا اس کا مصداق, لیکن اس کی وفات کے بعد بہرحال یہ پیشگوئی جو ہے اس کے مسیل کی طرف چل گئی, اور مسیل نے بھی جو کچھ کیا پھر وہ اس کی اپنی غلطی ہے, شیطان اس کے پیچھے چلا تو گمراہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں, میں تو یہی سمجھتا ہوں, باقی تو پھر اصل حقیقت کو تو اللہ جانتا ہے. جو میں سمجھتا ہوں میں نے وہ بیان کر دیا. اور سوال نہیں ہے؟ کوئی اور سوال, کسی بہن کا کوئی سوال کوئی ہے تو تحریری بے شک لکھ کر بھیج دے. کسی دوست کا ہے تو وہ کھڑا ہو کے خود ہی آئے. میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ سوال بہت سارے مجھے ملے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں ان کا جواب دوں, لیکن یہ جو دوست شامل ہوئے ہیں حاضر جو موجود ہیں ان کا زیادہ حق ہے کہ ان کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ کریں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو روٹین ہے اس کے برخلاف یہ کام کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں دوست جو سب آئے ہوئے ہیں ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ان کا حق ہے پہلے وہ کریں. ہاں اگر ان کے پاس کوئی سوال نہ ہو تو پھر وہ بتا دیں کہ ہمارے پاس تو کوئی سوال نہیں ہے, تو پھر انشاءاللہ آگے پھر میں اگلے سوال جو میرے پاس ریٹن آئے ہوئے ہیں پھر میں اس کے جواب دینا شروع کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور, آج میرا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 6 سال کی فوتگی کے بعد ان کی جماعت میں خرابی پھیل گئی, تو آپ کا کوئی پروٹوکول کیا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی جماعت اللہ, رسول پاک اور حضرت مسیح موعود کے راستے پر رہے؟ شکریہ. یہ اسامہ بیٹے کا سوال بڑا ویلڈ ہے اور بڑا صحیح ہے. تو اگر حضرت مرزا غلام صاحب جو مجدد الف آخر تھے, یعنی 1000 سال کے مجدد, تو اس کی جماعت اگر 6 سال کے بعد سیدھے رستے سے آگے پیچھے ہو گئی تو آپ کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں, مختصر سا جواب یہ ہے کہ میرے بعد بھی یہ غلطیاں پیدا ہوں گی لوگوں میں. اس کی وجہ یہ ہے اسامہ بیٹا, جب تک انسان نفس کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں گے تو غلطیاں پیدا ہوتی رہیں گی. نفس انسان کو گمراہ کرتا ہے, نفس انسان کے اندر لالچ پیدا کرتا ہے, نفس انسان کو سیدھے رستے سے آگے پیچھے لے جاتا ہے. جب تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے نفس کے ساتھ, میرے بعد یہ سلسلہ قیامت تک ہے, تو غلطیاں پیدا ہوتی رہیں گی, تو اور غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے بھیجتا رہے گا. یہ سلسلہ جاری و ساری ہے, اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا, یہ چلے گا. میں کوئی آخری بندہ نہیں ہوں اس دنیا میں کہ وہ ذکی غلام آ گیا ہے, اس نے پھر اب جماعت ہے اس کی, تو یہ جماعت بڑھے گی, پوری جماعت احمدیہ اکٹھی ہو جائے گی, پھر عالم اسلام ایک ہو جائے گا, اچھا اس کے بعد پھر غلبہ ہو جائے گا, اچھا اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. سب انسانوں کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, اور پھر غلطیاں پیدا ہوتی رہیں گی, اور پھر ٹھیک کرنے والے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو محمدی عربی سسم کا جو ایک پیشگوئی ہے, ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر جو مسائل پیدا ہوں گے میری امت میں، غلطیاں پیدا ہوں گی، 100 سال میں ہو جائیں یا کریں گی، تو اللہ ایک بندے کو کھڑا کیا کرے گا، تو وہ ان غلطیوں کو ان کی اصلاح کر دیا کرے گا، تجدید کر دیا کرے گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا. جیسے کہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ نفس کے ساتھ ہے نا، سب لوگ ہیں نفس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، نفس انسان کو بہکا دیتا ہے. تو بس دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرے کہ غلطیوں سے بچ جائیں ہم سب لوگ، آئندہ بھی بچتے رہیں. لیکن اگر کوئی غلطی پیدا ہو تو اللہ اس کا بندوبست کرے، پھر اللہ اپنے بندے کو بھیجے. وہ بندہ بھی کسی آسمان سے نہیں نازل ہوتا، یعنی کوئی جسم کے ساتھ نہیں آتا، بندوں میں سے ہی اللہ اس کو چنتا ہے، وہ کھڑا کر دیتا ہے، اس کو اپنی جناب سے علم دیتا ہے. کیونکہ خدا کے دیے ہوئے علم کے بغیر انسان یہ تجدید اور اصلاح نہیں کر سکتا. تو پہلے اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے اور اس کو چہرہ اپنا دکھاتا ہے اور اس کو حق الیقین دیتا ہے. تو پھر اس کے دیے ہوئے علم کے ساتھ وہ بندہ جو قوم میں جماعت میں خرابیاں ہوتی ہیں اس کی اصلاح کرتا ہے. تو امید ہے آپ کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا آپ کو کہ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. یہ تو خرابیاں میرے بعد بھی پیدا ہوں گی اور میرے بعد بھی انشاءاللہ آنے والے آتے رہیں گے خدا کی طرف سے، وہ اپنا کام کریں گے اصلاح کا. تو ٹھیک ہے، آگے پھر کوئی. ہاں جی، شعیب صاحب. السلام علیکم حضور. حضور میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جب دور تھا تو اس وقت بعض اصحاب نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مختلف لیکچرز یا مختلف سپیچز سے اپنی اپنی طرف سے جو ان کی سمجھ میں آیا تھا وہ انہوں نے انٹرپریٹیشن کی اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یا اپنی تقریروں میں وہ لکھ دی. لیکن بعد میں آنے والی جو جماعت ہے انہوں نے ان چیزوں کو لے کے بہت بڑا فتنہ جماعت کے اندر مختلف چیزوں کے اندر پیدا کیا، حالانکہ وہ ان کی انٹرپریٹیشن تھی. تو آج حضور، آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم سارے آپ کے اصحاب ہیں. ہم بھی آپ کی اسپیچز کو سنتے ہیں اور اپنے انداز میں آپ کی جو ہدایات ہیں ان کو سمجھتے ہیں. ہماری بھی انٹرپریٹیشن میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. تو حضور آنے والے دور میں ہماری جو انٹرپریٹیشن کے ڈفرینسز ہیں وہ زیادہ بڑے فساد نہ کریٹ کر دیں. ان کے بارے میں کوئی آپ کی ہدایت ہمارے لیے ہو تو وہ ہمیں ارشاد فرما دیں. جی شکریہ. شعیب جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں نا، یہ اس کا کوئی بھی خدا تعالیٰ کا جو برگزیدہ انسان ہے، اب بندہ ہے، نبی ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ ایسے کام کر جائے کہ پھر اس کے بعد پھر انٹرپریٹیشن میں فرق نہ پڑے، لوگ بالکل سیدھے راہ پہ چلیں. ابھی آپ سے پہلے اسامہ کا سوال تھا تو میں نے یہی جواب دیا کہ یہ بہت مشکل ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ، اگر یہ ممکن بات ہوتی تو محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے. ان پر کامل شریعت نازل ہوئی، لفظ لفظ وہی موجود ہے ہمارے پاس، ہم مسلمان. اس کے باوجود 72-73 فرقے، بلکہ آج تو زیادہ ہو گئے ہوں گے، بن چکے ہیں. یہ انٹرپریٹیشن ہے، کسی نے کچھ کر لی، کسی نے کچھ کر لی. تو عیسائیوں کے بھی اس طرح بہت فرقے ہیں وہ بنے ہوئے، کوئی کچھ تشریح کر رہا ہے ان کی کلمات کی، کوئی کچھ کرتا ہے. حضرت مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے، انہوں نے تحریر کی ہے. لیکن عجیب بات ہے، جب حضور صاحب کی ہم تحریر پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ سب کچھ ہوا. انہوں نے جو لکھا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ہی لکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ابتلا پیدا ہونے تھے حضور صاحب کی جماعت میں لوگوں کے لیے، وہ پیدا ہو گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضور صاحب نے پیش گوئیوں کے حوالہ سے اتنی اعلیٰ قسم کی گائیڈنس دی ہے نا اپنے ماننے والوں کو کہ میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات کہ اتنی اعلیٰ گائیڈنس کے باوجود اب سب سے بڑا ابتلا تو اس ملہم کے لیے، اس مامور من اللہ کے لیے بن گیا کہ وہ سب سے پہلے وہ ذکی غلام کو انہوں نے اپنا لڑکا سمجھ لیا، لکھ دیا، جبکہ وہ لڑکا تو تھا ہی نہیں ان کا، اللہ نے دیا ہی نہیں ان کو بطور لڑکا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جماعت میں سب سے بڑا المیہ اس ٹائم جماعت احمدیہ قادیان جو ہے، اس میں یہی الہامی پیشگی مسلمات کا ہو گیا ہے.
تو یہ پیشگوئیوں کے حوالے سے اتنی اعلیٰ قسم کی ہدایات دینے کے باوجود یہ ہو گیا ہے. تو باقی رہا سوال کہ آپ نے کہا ہے کہ میرے بعد بھی یہ معاملات کیسے ان کا حل ہوگا, کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے بعد بھی بعض لوگ پھر اپنے اپنے طور پر انٹرپریٹیشن شروع کر دیں تو اختلاف پیدا ہو جائیں. تو بہرحال میں تو کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ جو میرے مضمون ہے نا, بعض کو مجھے بھی تھوڑا سا ہوتا ہے احساس کہ میں جو یہ مثلا بعض اوقات یہ میرے مضمون ہے نا, غالباً 100 سے زیادہ ہیں. بعض لوگ انٹرنیٹ سے ان کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, ان کو انٹرپریٹ کریں گے, لیکن بعض اوقات بعض مضمون جو میں دوبارہ نظر ثانی کر دیتا ہوں, اب میں اس میں تھوڑی سی بعض کو تبدیلی ہوئی تھی. مضمون وہی ہیں, ان کا تصور میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, الفاظ بعض کو بدل جاتے ہیں, تھوڑا سا اچھے رنگ میں کر دیتا ہوں. بعض کو میں سوچتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میرے بعد کہ لوگوں نے جو وہ کر لیے ہیں, وہ انہوں نے پرنٹ کر لیے ہیں مضمون, تو جھگڑا نہ پڑ جائے. جو میرے الغلام.com پہ مضمون ہے وہ جب میں نظر ثانی کرتا ہوں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. میں ان کو یعنی مضمون تو وہی رہتا ہے, لیکن ایکسپلینیشن میں بعض کا تھوڑا سا میں آگے پیچھے وہ بات اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں. یہ نہ ہو کہ بعد میں کہ یہ فرق پڑ جائے کہ بھی کہیں گے یہ جی ہم نے پرنٹ کیا ہوا مضمون وہ جمبا صاحب کا ہے اور یہ ادھر یہ کچھ ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ میرے جانے کے بعد جو الغلام.com پر ہے نا, وہ اتھنٹک ہوگا میری طرف سے. اگر کسی نے پرنٹ پہلے کر لیا کوئی مضمون تو سمجھو کوئی انویلڈ ہے. جو چیز میں چھوڑ کے جاؤں گا الغلام.com پہ, یا میری زندگی میں جو پرنٹ میں کر دوں گا, یعنی کتاب کی شکل میں آ جائے گی, خواہ مضمون ہے یا کوئی کتاب ہے, تو وہ پھر جس کو میں نے پھر اپنی زندگی میں کر دیا وہ تو فائنل ہے. تو کوشش میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ میرے بعد اس قسم کی نہ مسئلہ پیدا ہو, لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, کیونکہ ضرور میرے بعد بھی یہ مسائل پیدا ہوں گے. میری زندگی میں بعض مسئلے ایسے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بعض کا 2 رائے 3 رائے ہو جاتی ہیں کسی موضوع پر, میں ان کو پھر حل کرتا ہوں, اور الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں کہ میرے پیروکار میری جو بات میں کہتا ہوں اس پہ ایگری ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی باتوں کو. تو یہ اللہ ان کو جزا دے, یہ بڑی عطاعت ہے ان کی. تو لیکن جب میری زندگی میں یہ باتیں اگر ہو رہی ہیں تو میرے تو بات پھر ہو جانی ہے. لیکن میں یہ سمجھوں گا, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ تقویٰ نہیں چھوڑنا. تقویٰ ایسی چیز ہے جو انسان کو بچاتا ہے, اور اللہ بھی جو متقی انسان ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. تقویٰ سب سے ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بچاتی ہے. باقی نفس انسان کے ساتھ ہے, اور نبیوں سے بھی بعض کو اجتہادی غلطی ہوتی ہے. تو میں نے تو اکثر کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں میں بھی انسان ہوں اور بشر ہوں. میں کہیں کوئی ایسی بات کروں اور آپ سمجھیں کہ یہ درست نہیں ہے, آپ کا حق ہے سمجھنے کا, کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. میرے ساتھ بات کریں, اس پہ ہم بات کریں گے, کوئی جبر نہیں, کوئی نظام نہیں, کچھ بھی نہیں. ایسے میری جماعت میں ایسا کوئی نظام نہیں, انشاءاللہ میری بات بھی ہوگا کہ جو سوال کرنے پر اختلاف کرنے پر وہ لوگوں کو خارج کرتا پھرے گا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. میں کچھ اللہ نے مجھے توفیق دی, کچھ میں لکھ کے جاؤں گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو میرے جماعت ہوگی یا جو لوگ ہوں گے میرے پیروکار, ان کے لیے بڑے فائدہ مند چیزیں ہوں گی. تو باقی میں بھی بشر ہوں, میرے سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. اگر میرے آقا مرزا صاحب وسلم سے ہو سکتی ہے, وہ ذکی غلام کو وہ لڑکا لکھ دیتے ہیں, لڑکا تو پیدا ہی نہیں ہوتا ان کے گھر میں, تو میں کیسے کہہ دوں اپنے متعلق میرے سے اجتہادی غلطی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہوگی, لیکن ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ میرے سے کوئی ہوئی ہے. اگر کوئی سمجھے میرا ساتھی کوئی کہ جی فلاں آپ کا ہے وہ لگتی ہے اجتہادی غلطی ہے, تو میرے علم میں لے کے آئے وہ, تو انشاءاللہ میں اس کو دیکھوں گا. اگر ہوگی تو میں اعلان تسلیم کروں گا اپنی اجتہادی غلطی کو. میں نہیں یہ کہوں گا کہ نہیں میں جو لکھا وہ ٹھیک ہے, کیونکہ اجتہادی غلطی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں کافی ہو گیا جواب شاید صاحب کے سوال کا. اور کوئی سوال کسی کا؟ جی حامد بٹ صاحب. یہ سوال خواتین کی طرف سے آیا ہے, جی اصل میں میرا نہیں. اس میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور وسط میں مہدی ہیں. یہ حدیث ٹائم وائز ہے یا کہ نمبر وائز؟ جی آپ کا سوال مکمل ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے. میں بتانا چاہتا ہوں اس کہ وہ حدیث اس طرح ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث جیسا اول پہ تو آسم ہمارا آقا ہیں اور آپ علیہ السلام کے بعد 2 وجود ہیں، ان کی خبر دی ہے آسم نے اس اپنے فرمان میں، اس پیشگوئی میں۔ تو یہ جو ٹائم بازی معاملہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد مہدی کا زمانہ ہے اور مہدی علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر وہ ابن مریم کا زمانہ ہے، اور اصل میں اگر دیکھا جائے تو مہدی ہی وہ وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریمی روحانی مقام بخشا، اور اس کی دعا کے نتیجے سے ہی اس کے وجود سے وہ، اس کی تعلیم سے، اس کی دعا کے نتیجے سے وہ بندہ پیدا ہوا جو ان کا روحانی فرزند ہے۔ تو وہ بعد کا ہے، یعنی پہلے یعنی روحانی ماں ہے اور اس کے بعد اس کا روحانی فرزند ہے۔ تو اس لحاظ سے جس طرح آسم میں فرما دیا، اسی ترتیب کے ساتھ یہ لوگ دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں، اور یہ دونوں وجود آسم کے بعد اپنی صدی کے مجدد ہیں اور دونوں موعود ہیں، کیونکہ آسم نے ان کے نام لے دیے ہیں، ایک کو مہدی قرار دے دیا، ایک کو ابن مریم قرار دے دیا۔ باقی مجدد جو آئیں گے، پہلے بھی آئے ہیں اور آگے آئندہ قیامت تک آتے رہیں گے، وہ موعود نہیں ہیں، پتہ نہیں کسی کو کون ہوگا۔ اللہ جس کو چاہے گا، جب کسی قسم کی غلطی پڑے گی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو علم دے گا، وہ کھڑا کر دے گا، تو مجدد ہوگا وہ۔ تو لیکن یہ جو 2 وجود ہیں آسم نے جن کا نام لے دیا، نام سے میری مراد ایک کو مہدی قرار دیا، ہدایت یافتہ وجود ہوگا، اور ایک کو ابن مریم قرار دے دیا، مسیح ابن مریم۔ تو یہ موعود ہیں دونوں، ان کا آسم نے نام لے دیا ہے، اور یہ نہیں بتایا بھی کب ہوں گے، 5 سال کے بعد ہوں گے، 100 سال کے بعد ہوں گے، یہ نہیں، ٹائم کا نہیں پتہ۔ لیکن وقت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ 13ویں صدی کے آخر پہ امام مہدی کا ظہور ہوا، اور وہ صرف امام مہدی نہیں تھے بلکہ انہوں نے فرمایا ہے میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو وہ مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس کے بعد ان کی دعاؤں کے نتیجے سے ہی چلہ ہوشیارپور میں ان کو ایک نشان رحمت دیا گیا، اللہ نے اس کو ذکی غلام قرار دیا، اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ بھی نشان رحمت تھے، وہ بھی ذکی غلام کے طور پر ان کی والدہ صاحبہ کو فرشتہ نے بشارت دی تھی۔ تو اللہ نے پھر سورۃ آل عمران میں ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا کہ اس کا نام یہ ہوگا۔ تو ایسے ہی امت محمدیہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجود کو امام مہدی قرار دے دیا کہ میرے بعد یہ 2 وجود ہوں گے، اور دوسرے کو مسیح ابن مریم قرار دے دیا۔ تو بہرحال مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اب بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بعد کسی نوح کا ذکر نہیں کیا، نہ موسیٰ کا، نہ داؤد کا کیا ہے، صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم کا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میت وان شد یہودی، میت وان شد مسیح۔ جب لوگ یہودیانہ صفات اختیار کر لیتے ہیں، یہودی بن جاتے ہیں اپنے افعال میں، تو پھر انہی میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو مسیح ابن مریم بنا دیا کرتا ہے ان کی ہدایت کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آسم کی یہ حدیث بھی خبر دیتی ہے کہ آئندہ آسم کے بعد عالم اسلام میں کوئی ایسی جماعت بھی آنی تھی یا بنی تھی جس نے یہودیانہ صفات اس میں پیدا ہو جانی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے یہودی ہیں۔ تو ان کی اصلاح کے لیے پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم ذکی غلام کو بھیجا تھا 2000 سال پہلے، ایسے ہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجود کا نام مسیح ابن مریم رکھ دیا۔ عیسیٰ ابن مریم بھی آتا ہے حدیثوں میں، مسیح ابن مریم بھی آتا ہے۔ تو وہ جو ہے ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا ہے، اور مریم سے مراد وہ موسوی مریم نہیں جس کے وجود سے بن باپ کے وہ عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے۔ یہ امت محمدیہ میں ایک کامل وجود اللہ کا ولی حضرت مرزا غلام احمد السلام ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشا پہلے، پھر انہی کی جو تضرعات تھی سن کر، ان کی دعائیں سن کر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشان رحمت کی خبر دی اور اس کو ذکی غلام قرار دیا، اور بالکل یہ ساری ان کی جو الہامی کلام ان پر نازل ہوا ایسے ہی ہے جیسے کہ سورۃ مریم میں اگر آپ پڑھیں
تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ساری باتیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام پر بھی الہام کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ حامد کو یا جس کا سوال ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آسم کے بعد یہ وجود جو ہیں ٹائم کے لحاظ سے جیسا نام لیا گیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ یہ دنیا میں مبعوث ہونے والے ہیں. تو میرا خیال جواب ہو گیا ہے. اور کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے آئیں. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. Huzur, there is a prophecy of Masih Maud alayhi salatu wasalam that during the period of Muslim Maud, there will be a world war and the center will be Syria. So, Huzur, do you think that this war is going to happen soon or later? What is your idea about it? جزاک اللہ. تو یہ عبد الرحمن افضل صاحب کا سوال ہے. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں ایک تباہ کن ایک خون ریز جنگ ہوگی. بہت ان الفاظ میں بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ خون ندیاں بہیں گی اور پھر یعنی قومیں اٹھ کھڑی ہوں گی ایک دوسرے کے خلاف. اور پھر یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے جو بادشاہ ہیں یا حاکم ہیں ان کے خلاف بھی ان کی جو رعیت ہے اس کی جو وہ رعایا اٹھ کھڑی ہوگی. یہ بڑی خون ریز جنگ ہوگی. تو حضور اسلام نے فرما دیا کہ اس کا مرکز جو ہے وہ سیریا ہوگا, شام ہوگا, ملک شام ہوگا اس کا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ابھی تک کوئی ایسا خون ریز 2 عالمی جنگیں گزر چکی ہیں, ان کا جو سینٹر ہے یورپ ہی رہا ہے. وہ مشرق وسطیٰ میں نہیں لڑی گئیں, یعنی شام ایسی کسی عالمی جنگ کا مرکز نہیں رہا پہلے. وہ دونوں مطلب جو پہلی جنگ عظیم ہے عالمی اور دوسری ان کا جو مرکز ہے ادھر یورپ میں شروع ہوئی, تو یا تک خون خرابہ تباہی ادھر یورپ میں آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کا سوال جو ہے کہ اس وقت وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی تباہی نہ آئے دنیا پہ اور دنیا کو امن ملے. لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ گناہ گار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر ٹھیک کرتا ہے, سزا دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت ظلم اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور مذہب تھے اللہ سے اتنی دور لوگ جا چکے ہیں کہ بس وہ ایک نام کا ہے ان کے پاس کنسیپٹ اللہ کا. اللہ کو کوئی یقین ہوتا ہے نا, وہ نہیں ہے. اور مذہب سے بھی بہت دور ہو گئے ہیں, اسلام سے بہت دور ہو گئے ہیں لوگ. حتیٰ کہ مسلمانوں میں ایسی غلطیاں آ گئی ہیں تو جب آدمی سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے بھی یہ مسلمان ہیں. تو بلکہ علامہ اقبال نے تو ایک شعر میں کہا ہوا ہے کہ مطلب کہ یہودی شرمائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں. تو ایسی حالات اب پیدا ہو چکے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا مود لڑکا ہوگا. یہاں پر عام طور پر جماعت احمدیہ قادیان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی کسی لڑکے کی بات ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے یہ کوئی آپ علیہ السلام کا جسمانی لڑکا نہیں. یہاں پر اس ذکی غلام کی بات کر رہے ہیں حضور صاحب کہ وہ میرا روحانی فرزند, جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے فرزند دل بند گرامی ارجمند, مظہر الاول بالآخر, یہ اس کی صفات ہیں. اس کے متعلق حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وقت ایک عالمی تباہ کن جنگ ہوگی اور ملکوں پر حملہ کریں گے اور بہت خون بہے گا اور اس کا مرکز ملک شام ہوگا. اس وقت جو وقت ہوگا اس وقت میرا وہ جو روحانی فرزند ہے ذکی غلام وہ اس وقت دنیا میں ہوگا. جو بھی مشن اللہ اس کو دے گا وہ اس پر جدوجہد کر رہا ہوگا. تو آج وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں. اگر آپ دنیا کی جو اس ٹائم حالت ہو چکی ہے تو یہ کسی وقت بھی تباہ کن یہ جو جنگ ہے یہ شروع ہو سکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں 5-6 سال سے شام تو خانہ جنگی میں ہے اور وہاں پر باہر سے ممالک کے لوگ آ کے وہاں پہ لڑ رہے ہیں. کوئی جو گورنمنٹ ہے سیریا کی شام کی وہ اس کے حق کے ساتھ ہیں, شام کی اپنی افواج بھی ہیں. کچھ باہر کے جو لوگ ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ آزادی ہم لے لیں, شام کا جو حاکم ہے اس وقت تو وہ شام کے خلاف وہ جنگ کر رہے ہیں. تو
تو اس میں باہر جو یورپ کے ملک ہیں یا ویسٹ کے ہیں وہ اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں، وہ وہاں پہ اس جنگ کو مزید ہوا دیتے چلے جا رہے ہیں. تو بال دعا کریں کہ وہ شام جو ملک ہے ایک اسلامی ملک ہے، مسلمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. جو بھی اگر کوئی مقدس چیز ہو چکی ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے تو پھر ہونا ہے، پھر جو بھی ہونا ہے تو ہو جائے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دنیا پر امن پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے موت جو وجود ہے اس نے کوئی کھڑا کیا اس کو بھی ایسے حالات اس کے لیے پیدا کر دے تا حق اور سچ کی پھر فتح ہو اور جھوٹ کی بے خونی ہو جائے. اور کوئی سوال؟ ظہور مسیح. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کافی دوستوں نے سوال کیا ہے کہ اور آپ نے اس کے جوابات بھی دیے ہیں، اور آپ کی کتابوں سے بھی یہ چیز اور امت محمدیہ سے بھی اسلام میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 معود وجودوں کا ذکر ہے، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم اور ایک امام مہدی کا. لیکن حضور علیہ السلام کی تعلیم میں اس بات بھی یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے بعد کئی ہزار مسیح بھی آ سکتے ہیں، اور پھر ایک ایسا مسیح بھی آئے گا جس کی بشارت پہلے سے دی گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کہ ایک مسیح تو وہ مسیح ہے جس نے لازم آنا ہے، لیکن اس مسیح کے بعد بھی مسیح آتے رہیں گے. حضور ہماری جماعت پھر اگر یہ موقف رکھتی ہو کہ وہ 2 معود وجود آ چکے اور اس کے بعد جو کوئی مسیح آ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. میں بتانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ دیکھیں، جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح ابن مریم ہوں گے یا عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. تو آپ یاد رکھیں کہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تذرات سن کر جو اللہ نے آپ کو نشان رحمت دیا، جو ذکی غلام دیا، دراصل وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنس ہم نے خبر دی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. وہ چلہ ہوشیارپور میں جو نشان رحمت ملا ہے کوئی الگ وجود نہیں ہے، وہ وہی وجود ہے کہ یعنی اسی کی آنسم کی پیشگوئی کو دہرایا گیا ہے چلہ ہوشیارپور میں. تو بات یہ ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنی کتابوں میں 1000 بھی آ سکتے ہیں، 10,000 بھی آ سکتے ہیں. اصل میں محاورتاً بات ہمارے آپ پیارے آقا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو مرسلین کا سلسلہ ہے نا، ہدایت دینے کے لیے جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ بند نہیں ہو سکتا. اس کو مضبوط لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے حضور صاحب نے یہ بات محاورتاً کی ہے کہ 10,000 بھی آ سکتے ہیں. اب ہمیں کسی کو پتہ نہیں قیامت کب ہونی ہے، ہو سکتا ہے کہ 10 سے بھی زیادہ آ جائیں، ایسا ہمیں اس زمانے کا نہیں پتہ. لیکن بظاہر جو موعود وجود ہیں جو اس وقت اسلام جس کی خبر دیتا ہے یا احمدیت سے ہمیں خبر ملتی ہے، وہ اب وہی ذکی غلام ہے، وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنسم نے خبر دی اور جس کی محمدی مریم نے خبر دی. وہ ایک وجود موعود ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ مسیحی رنگ رکھنے والے، کیونکہ ہر مجدد جو ہوتا ہے وہ دراصل امتی نبی ہی ہوتا ہے اپنے زمانے کا، لیکن کسی حکمت کے طور پر آنسم نے نہیں یہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میری امت کی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے ایک نبی بھیجا کرے. یہ نہیں فرمایا. یجددو کے لفظ فرمائے کہ مجدد آئے گا. تو اس میں ایک لمبا مضمون ہے، تو اس میں نہیں آنسم نے فرمایا کیونکہ آنسم خود خاتم النبیین ہے. تو اس کا مطلب ہرگز خاتم النبیین کا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. خاتم النبیین کا میں سمجھتا ہوں، میں نے مضامین لکھے ہیں کہ آنسم نبوت کے اس کمال پر پہنچ گیا، چلے گیا جس سے آگے کوئی کمال ہی نہیں ہے. تو یہی خاتم النبیین کا مفہوم ہے. تو اس لحاظ سے آنسم نے پورا حدیث میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر
جو غلطیاں پیدا ہوں گی میری امت میں ان کو درست کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ کسی نہ کسی انسان کو مبعوث فرمائے گا، وہ مجدد ہوگا. جو لفظ ہیں یجدد، اس سے مجدد بنتا ہے. تو باقی آپ کا جو سوال ہے کہ 10,000 کیا واقعی آ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ موعود ایک ہی ہے جس کی ہمیں خبر ہے. لیکن جیسے کہ جماعت احمدیہ قادیان میں خلفاء نے یہ کہا ہوا ہے، اکثر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تھا وہ آگے بند، آگے خلیفے ہیں ہمارے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے یہ جو لوگ ہیں، اللہ سے علم پا کر اللہ انہیں علم دیتا ہے، وہ تجدید کرتے ہیں. تجدید دنیا کے لوگ کر نہیں سکتے، دنیا کے بنائے ہوئے لوگ نہیں کر سکتے اصلاح نہ تجدید. وہ خرابیاں پیدا کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خلیفے ہیں. یہ جو بنی امیہ ہے، سارے انبی خلفاء کہتے تھے. کتنی تباہی مچائی ہے امت میں. کیا یہ خرابیاں انہوں نے پیدا کی؟ کربلا میں کیا ہوا؟ کیا وہ یزید اصلاح کر رہا تھا؟ کوئی خلیفہ تھا؟ نہیں، یہ انہوں نے مسائل پیدا کیے. خلافت کا نام استعمال کیا، اپنے آپ کو خلیفہ کہتے رہے. ایسی جماعت احمدیہ قادیان میں جو سلسلہ ہے اس ٹائم کہتی ہیں ہم خلیفے ہیں. کہاں خلیفے ہیں؟ خلافت کا تو مرزا صاحب نے تصور ہی نہیں دیا اپنے بات. ایک انتظامی عبوری ڈھانچہ دیا اور یہ فرما دیا کہ تم کام کرو اس طرح جو میں کہہ کے جا رہا ہوں، اس وقت تک جب تک کہ خدا سے روح القدس پا کر کھڑا کوئی وجود نہیں ہوگا. تو یہ سلسلہ قیامت تک ہے. میں ظہور صاحب کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. تو 10,000 پتہ نہیں کب قیامت آئی، کو پتہ نہیں. لیکن آسم نے ایک حدیث میں فرمایا 100 سال کے بعد ایک قسم کی قیامت آ جاتی ہے نا. یہ بندہ زیادہ عمر 100 سال ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے جب اس کے انسان کی موت ہو اس کے لیے تو قیامت آ گئی. تو یہ اصل جو قیامت جو ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، تو وہ کب آئے گی کوئی پتہ نہیں. اس لحاظ سے 10,000 بھی آ سکتے ہیں، 10,000 سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں. یہ محاورتاً باتیں ہیں، لیکن کوئی موعود وجود ہمیں نہیں ملتا. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی میرے بعد جو اللہ تعالیٰ جانشین کھڑا کرے گا میرے وہی ہوں گے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا. یہ بات غلط ہے جو جماعت احمدیہ قادیان میں اختیار کر لی ہے. یہ غلطیاں ہیں. یہ اللہ لوگوں کے کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ نہیں غلطیاں دور کر سکتے. روح القدس پا کر اللہ سے جو کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ اس کو علم دیتا ہے. وہ غلطیوں کی حقیقت اللہ اس پر کھولتا ہے، تو وہ اس کے دیے ہوئے علم کے ساتھ وہ غلطیوں کی تجدید کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے. تو یہ سلسلہ قیامت تک ہے. تو بہرحال جب مطلب کہ ایسا حالات بھی آ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو معمور اللہ دنیا کی طرف سے آیا اور پھر چلا گیا، تو پھر وہ عبوری طور پر جیسے خلفائے راشدین ہیں امت چن لیتی ہے اپنے میں سے. جیسے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری جماعت نے کر لیا تھا. لیکن پھر یہ سلسلہ جو ہوتا ہے نا انتخابی خلفاء کا، یہ جز وقتی ہوتا ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہوتا. 20 سال 30 سال آسم کے بعد آسم نے کتنی مطلب کہ اپنے صحابیہ اپنی امت کی کتنی اصلاح کی، تقویٰ دیا ان کو. اس کے باوجود 30 سال کے بعد وہی ملوکی میں بدل گیا سارا کچھ، وہ ختم ہو گیا. خلفائے راشدین جو تھے وہ ختم ہو گئے، ان کی صف لپیٹ دی. تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنی انہوں نے تجدید کی، مجدد الفاخر ٹھہرے. اس کے باوجود 6 سال کے بعد وہ جو حضور صاحب کی جو تعلیم تھی اس کی صف پھیر دی، وہ جماعت پر بھی قبضہ کر لیا گیا، لیکن نام خلافت کا. حالانکہ مرزا صاحب علیہ السلام تو خلیفہ کو تصور ہی نہیں دیا. یعنی ان کی وصیت کو وائلیٹ کیا، وائلیٹ کر کے انہی کے نام پر خلیفہ بن کے لوگ بیٹھ گیا. آج تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب کہ ہر قسم کی خرابی موجود ہے. لوگوں کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا. ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہی سوچ فکر کی، سوچ سمجھ کی، سوچ بچار کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں لوگوں کا ذہن کھولتے ہیں، لوگوں کو سوال کا حق دیتے ہیں. اور باقی جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے ویسے یہ ذہنی جو لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں ویسے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک عجیب بات ہے. جیسے پانی آتا ہے نا، بارش ہوتی ہے تو جو گندے کنویں ہوتے ہیں نا جہاں پر گندا پانی ہوتا ہے وہ بھی ان کے ابوال آ جاتا ہے. اس بارش کے ساتھ وہ اوپر پانی یعنی صاف ہو جاتے ہیں. ایسے ہی روحانی پانی کی جب بارش کسی دل پر ہوتی ہے نا اس کے بعد اس کا اثر انسانوں پر بھی ہوتا ہے. ان کے ذہن بھی کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ
10,000 کیا اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ حضور صاحب نے محبتاً بات کی ہے کہ یہ سلسلہ دائمی ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا. یہ کافی ہے. عبد القدیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور ابھی آپ نے اس سوال سے پہلے وہ شام کی پیش گوئی والے معاملے کی تشریح فرمائی تھی. میرا سوال اسی پر ہے کہ اس بات کی کیا اتھینٹسٹی ہے کہ جو تذکرۃ المہدی میں لکھا گیا ہے وہ من و ان اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ تھے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو پیر سراج الحق صاحب نعمانی نے لکھی ہے، تو کیا 100% وہ انہوں نے وہی بات لکھی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی تھی؟ ہم آگے ہی اگلا جملہ دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ جو دوسرے کبائر صحابہ میں سے 7 تھے، ان میں سے ایک نے فوراً صاحبزادہ صاحب کو مبارکباد دی کہ دیکھو تم یہ چیز دیکھو گے، کیونکہ آپ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے. تو مفہوم سمجھنے میں تو وہیں پر ان کو غلطی لگ گئی تھی. تو کیا پیر سراج الدین نعمانی بھی صحیح کو مفہوم سمجھ گئے تھے؟ ٹھیک ہے. اصل میں شکریہ آپ کے سوال کا. عبد القدیر، یہ جو پیر سراج الحق صاحب نے لکھا ہے نا وہ عبارت جو ہم پڑھتے ہیں تذکرۃ المہدی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ان کی ذہنی صلاحیت تھی، جو ان کے ذہن میں رہ گیا، یاد رکھا انہوں نے حضور صاحب کے الفاظ کے ساتھ، وہ لکھا ہے. ہم اس کو خلاصہ کہہ سکتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بینی لفظ بہ لفظ حضور صاحب کے انہوں نے لکھ دیے ہیں. باقی سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے لکھا یہ بات کہ بعض صحابہ نے کہا کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو حضور صاحب نے یہ بات فرمائی ہے، تو آپ دیکھیں گے. یہی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا کیا وقت ہے اللہ جانتا ہے. اور انہوں نے ایک آئندہ زمانے کے متعلق خبر دے دی مرزا صاحب سامنے، اور کسی کو تو انہوں نے بتانی تھی. انہوں نے یہ اپنے جیسے کہ چلہ ہوشیارپور میں ایک پیش گوئی ہوئی تو انہوں نے حضور نے لکھ دی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جو پیروکار ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو بتا دیتا ہے کہ یہ بات ایسی ہوگی. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جس کو وہ حضور صاحب یا مامور من اللہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ واقعہ ہوگا، وہ دیکھے گا. ایسی نہیں بات. یہ لوگوں کے اپنے گمان ہوتے ہیں کہ بھی ایسا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا. پیر سراج الحق صاحب تو میرا خیال میں 1935 میں فوت ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے فوت ہو گئے تھے. تو جناب وہ پیر سراج الحق صاحب نے بھی، اگر جیسے کہ عام جماعت احمدیہ قادیان میں کہا جاتا ہے کہ وہ وجود مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے، تو وہ وجود تو پھر دعویٰ 1944 میں کرتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، کوئی دعویٰ ہی غلط تھا، کیونکہ وہ مرزا صاحب کو تو اللہ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں وہ وجود. تو ہم اگر پیر سراج الحق کے وہ لفظ بھی لے لیں کہ بھی اگر جیسے حضور صاحب نے ان کو کہا، جیسے لوگ سمجھتے ہیں، باقی صحابہ نے سمجھا کہ یہ دیکھیں گے اس کو، تو بشیر الدین محمود کو کے دعوے کو تو پیر سراج الحق صاحب نے بھی نہیں دیکھا، اس کے زمانے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے. تو یہ ایک ملہم جو ہوتا ہے یا مامور ہوتا ہے، کسی بندے کو بتاتا ہے. بعض کو ریٹن لکھ دیتا ہے ایک بات، بعض کو اپنے ساتھی جو ہوتے ہیں ساتھی، ان میں سے کسی کو بتاتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو وہ بتا رہے ہیں کہ تو اس پیشگوئی کو بھی دیکھے گا. الہامی پیشگوئی مسلم ہوتا ہے جیسے مثلا، اس میں صاف خبر جو جس وجود کی محمد مریم کو ملی تھی، آسم نے جو فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجود نے محمدی مریم یا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئندہ زمانے کا جو صدی کا سر ہے اس پہ آنا تھا. آسم کی جو حدیث ہے یا پیش ہوئی ہے اس کے مطابق. اب 100 سال تو کسی کو زندگی، کوئی شاذ ہوتا ہے بندہ جو 100 سال کی زندگی پاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو پیش گوئی ہے ملک شام کے بارے میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا سوال میں کہ انہوں نے جو لکھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خلاصہ انہوں نے لکھا ہے، لفظ پر لفظ
کیا ہیں حضور علیہ السلام کے کیا تھے، وہ جو ان کو یاد ہوں گے انہوں نے لکھ دیے ہوں گے. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی بڑھائے ہوں گے. انسان ہے، ان کا ذہن ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو ان کے ذہن میں یاد رہ گیا انہوں نے لکھ دیا. لیکن ہم ان الفاظ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بین ہی وہی لفظ ہیں جو مرزا صاحب صاحب نے پیر صاحب کو بتائے ہوں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے ان بات سے کہ وہ وجود جو ہے وہ شام کی جنگ بھی ان کی زندگی میں لگنی تھی، مرکز بننا تھا، اور اس وجود نے، اس موجود لڑکے نے، جو کہ دراصل ہے ہی روحانی فرزند مرزا صاحب صاحب کا، کہ اس وقت آنا تھا. کیونکہ وہ 1935 جو وفات کا ٹائم ہے وہ تو کوئی صدی کا سر ہی نہیں بنتا، کچھ بھی نہیں بنتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہرگز، میں سمجھتا ہوں، میرا فیتھ ہے کہ حضور صاحب نے کسی بندے کو خبر دے دی تاکہ آگے بھی بات پہنچا دے، اور ایک پیشگوئی انہوں نے کی. تو بہرحال اس کا وقت جو معین ہے تو اللہ جانتا ہے. تو آج کل جو حالات پیدا ہو رہے ہیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے قریب ہے کوئی ٹائم. دنیا اب اس حالت کو پہنچ چکی ہے، اور خاص کر مشرق وسطیٰ کا جو معاملہ ہے اتنا گڑبڑ ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1949 میں مشرق وسطیٰ میں ایک ریاست بنائی گئی ہے جو کہ درست نہیں، وہ غلط ہے ریاست. اور آئندہ زمانے میں جو بھی فساد ہونے والا ہے جس کا مرکز ملک شام نے ہونا ہے، وجہ وہ ملک ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ملک کو بھی. تو وہ وجود اس کی وجہ بننے والا ہے. تو آج کل جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ثابت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو وجود ہے مرزا صاحب صاحب کا ذکی غلام، وہ تو دنیا میں کھڑا ہے، اپنا دعوت پھیلا رہا ہے، جدوجہد مصروف ہے. لیکن یہ حالات شام کے بھی آپ دیکھیں کہ رخ کس طرف جا رہا ہے. یہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے اپنے فہم کے مطابق آپ کے سوال کا جواب دیا. شکریہ، آپ کے سوال کا بڑا علمی سوال تھا. حضور یہ چونکہ یہ پوری ہو چکی ہے تو اس کا مطلب سچی ہوگی، یہ مطلب روایت سچی ہے چونکہ پوری ہو گئی. یہ تو ہے نا. ہاں بالکل درست. جی عبدالرحمٰن افضل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک بار ایک لاہوری دوست نے مجھ سے کہا کہ پیر سراج الحق صاحب نے ایسے کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی دوسرا صحابہ تو یہ رپورٹ نہیں کیا. اگر مسیح السلام ان سے کہا تو پھر ان کے ساتھ اور صحابہ ہونا چاہیے اور دوسرے صحابہ بھی رپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو عبدالرحمٰن، یہ جو آپ نے کسی ہمارے لاہوری بھائی نے جو آپ کو کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دو گروپ بن گئے. ان دونوں گروپوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، تقویٰ سے تھوڑا سا آگے ہو گئے ہیں، نکل گئے ہیں. بلکہ قادیانی کوئی ہمارا بھائی ہوگا تو اس کی یہ کوشش ہوگی کوئی لاہوری کو نیچا دکھایا جائے، ان کو غلط ثابت کیا جائے. ادھر کے دوستوں کی یہ ہوگی کہ جو ان کا لٹریچر ہے، جو روایتیں ہیں، جو صحابی ادھر چلے گئے ان کو مطلب کہ ان کو جھوٹا ثابت کیا جائے، اور یہ جو بھی ہے ان کی روایتوں کو. باقی بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ پیر سراج الحق صاحب ایک پیر تھا، اس کے بڑے مرید تھے اس زمانے میں. جب اس کو معلوم ہو گیا قادیان میں آیا بھی یہ مرزا صاحب تو سچ ہے، تو سارے وہ خود بھی اور اس کے سارے مرید بھی سارے حضور صاحب کی بیعت میں آ گئے تھے. اور اتنی بڑی ظاہر ہے کہ پیر جو بھی ہو اس کی تو بڑی ہوتا ہے، مرید ہوتے ہیں، اس کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کو ایک پیر کا چھوڑ دینا، اپنی پیریت کو چھوڑ کے ایک بڑے پیر کو مان لینا بڑی تقویٰ کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ صحابی تھا حضرت مرزا صاحب صاحب کا. اور جو دہلی میں جو واقعہ ہوا تھا جب حضور صاحب نے ایک اشتہار شائع کیا تھا، اور علماء جو محمد سلم بٹالوی اور مولوی نذیر صاحب تھے، وہ جو واقعہ ہے ان کی تذکرۃ المہدی کتاب میں ہی اس کا واقعہ ہے ملتا. تو وہ جو 10-11 حواری تھے حضرت مرزا صاحب صاحب کے، ان میں پیر سراج الحق بھی تھا. اور خود لکھتا ہے وہ سراج الحق اپنی کتاب میں لکھتا ہے. تو بڑا دفاع کیا انہوں نے حضور کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہوری بھائی جس نے بھی یہ کیا ہے کہ نہیں کوئی اس کی اور روایت نہیں ہے، یہ مطلب کہ ان کا یہ معقول اعتراض نہیں ہے، یہ ایک رقابت ہے جماعتی. ہاں مطلب کہ ایسی اعتراض کر دیا. ورنہ یقیناً وہ سراج الحق صاحب ایک متقی انسان تھا. اور اس تقویٰ کی بنا پر بہت ساری میں نے سنا ہوا ہے، میں نے پڑھا نہیں، سنا ہوا ہے کہ اس نے بڑی تکلیف سہیں جماعت قادیان میں بھی.
اپنے لوگوں سے تقوی کی بنیاد پر. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹھیک ٹھاک حضور وسلم کا پیروکار تھا، ساتھی تھا، آپ کا حواری تھا. تو اس نے جو لکھا ٹھیک ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لفظ بلفظ میرے ساتھ اس کے الفاظ ہوں. اس میں ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ 5 سال 10 سال کے بعد جو انہوں نے کتاب لکھی کوئی مطلب کہ اس بیان کرنے میں کوئی تھوڑا سا الفاظ اپنے بھی اس کے داخل ہو گئے ہوں، یہ ہو سکتی ہیں چیزیں. لیکن مین جو پیش گوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچی ہے. انہوں نے بالکل سچ سنا میرا صاحب انہوں نے لکھی. باقی انجمن اشاعت اسلام کا لاہوری بھائی ہمارا مانتا ہے، نام نہیں مانتے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ اعتراض تو پھر چلتے رہتے ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا یہی جواب میں تو دیا ہے آپ کو. اور وہ مجدد کا حدیث میں وہ من یجدد لہا دینہا کہا گیا ہے. جی جی. اور قادیانی خلیفہ کہتے ہیں کہ من سنگولر بھی ہو سکتے ہیں اور پلورل بھی ہو سکتے جی ہیں. جی ٹھیک ہے. لیکن پلورل ہے تو پھر من یجددون کہنا چاہیے تھا. جی 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 ٹھیک ہے. میں اس سے میں بتاتا ہوں اپنا عبد الرحمٰن. بات یہ ہے کہ یہ ساری زیادتی کی ہے جماعت احمدیہ قادیان نے اس حدیث کے ساتھ، کیونکہ ان کا منشا تھا کہ ہمارا جو ان کا جو اس کو خلافت کہتے ہیں وہ خلافت نہیں ہو ولایت دمشق میں اصل میں. تو ولایت دمشق کو انہوں نے خلافت کا نام دے کر لوگوں کو مروب کیا ہوا ہے. لوگ بیچارے کہتے ہیں بھی واقعی یہ خلیفے ہیں، خلیفے نہیں، یہ تو ولایت دمشق کے کھڑپینچ ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں. تو باقی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو قادیانی کہتے ہیں نا پلورل کہتے ہیں، سیگا جمع کہتے ہیں، غلط کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں. خلیفہ ثالث صاحب جو خلیفہ میں اس لیے چونکہ وہ مشہور ہے خلیفہ ثالث، میں بھی مانتا رہا ہوں، لیکن وہ خلافت یا خلیفہ تو ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اس حدیث کو ہی نعوذ باللہ من ذالک جعلی قرار دے دیا، جعلی. تو یہ ہمیشہ ان کے مولوی بھی ہمیشہ ہی اس کا جمع کا سیگا استعمال کرتے ہیں، جبکہ مرزا غلام احمد اسلام نے اپنی پوری کتابوں میں اگر اس حدیث کو 1000 دفعہ لکھا ہے، ایک جگہ پر بھی حضور صاحب نے جمع کا سیگا استعمال نہیں کرایا. انہوں نے کہا بھی ایک آدمی ہوگا ہر صدی کے سر پر، اللہ اس کو کھڑا کرے گا اور وہ تجدید کرے گا، اصلاح کرے گا. اب عبد الرحمن حکم و عدل کون تھے؟ یہ قادیانی جو کہتے ہیں اپنے آپ کو خلیفہ، یہ حکم و عدل ہے یا وہ تھا جس کے کہتے ہیں ہم جانشین ہیں؟ کہاں یہ جانشین ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو حکم و عدل مانتے ہیں. مرزا ناصر احمد کے 3 اہم خطبات، ان کا 3 خطبوں کا مجموعہ ہے چھپا ہوا، الغلام.com پہ میں نے اس کو لگایا ہوا ہے، وہاں دوست پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر ایک ہی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں حکم و عدل، اور آگے جا کے 6 لائنوں کے بعد جا کے حکم و عدل کی اسی حدیث کا اوپر حملہ کر دیتے ہیں کہ حدیث جعلی ہے. تو یہ لوگ ہیں کہ لوگوں کے ذہن مطلب کہ لوگوں کے ذہنوں میں مطلب کہ خرابیاں ڈالنے والے لوگ ہیں. صحیح تعلیم جو ہے آسم کی یا حضرت مرزا صاحب کی، اس میں یہ نفس اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں ان کو ٹھونس رہے ہیں، ان کو خراب کر رہے ہیں. آنے والے کا یہی کام ہے کہ آسم کی جو تعلیم ہے مصفہ اور مرزا صاحب نے جو صحیح فرمایا اس کو صاف کر دینا. یہ جو غلطیاں انہوں نے ڈالی ہوئی ان کو نکال دینا. تو میں دن رات وہی کام کر رہا ہوں. اور میں نے جو اس وقت مرزا مسرور احمد صاحب کو جو مبالغہ لکھ کے بھیجا ہے، مضمون کوئی 18-19 صفحے ہیں، وہاں پر حدیث مجددین کے بارے میں نے یہ بات کی ہے کہ وہاں پر عالم اسلام کے جو علماء ہیں وہ بھی ایک شخص لیتے ہیں، وہ بھی ایک کہتے ہیں. ابھی کتابیں پڑھ لیں، وہاں پہ جو مسلمانوں نے یہ ترجمہ کیا ایک شخص کا کیا ہے. ابھی عاصم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد امت میں ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کیا کرے گا، وہ تجدید کرے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اور بہت سارے ہوں گے سوائے ایک بندے کے، مودودی صاحب کے. اور عجیب بات ہے کہ جس حکم و عدل کے جانشین ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں اس کی تعلیم چھوڑ رہے ہیں، ان کو اچھی نہیں لگ رہی. وہ یہ مودودی کے فالوور ہیں، اس کو حکم و عدل مانتے ہیں، اس کو حکم و عدل مار رہے ہیں جو میرا صاحب کا بدترین مخالف تھا. تو دیکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. میں احمدی قادیانی جو میں اکثر کہتا ہوں وہ غصہ کرتے ہیں بھی آپ قبرستان کہہ دیتے ہیں. یار میں قبرستان نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تم تو مردہ لوگ ہو یار. تمہیں اتنی ضرورت نہیں کہ میں دلائل سے بات کر رہا ہوں. اپنے خلیفہ سے جس کو کہتے ہو اسے پوچھو، کھڑے ہو جاؤ کہ جمبا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا ناصر نے اس حدیث کو جعلی قرار دے دیا ہے اور وہ ثبوت دے رہا ہے. کیا باقی مرزا ناصر نے کیا ہے؟ پڑتال کریں، اس کے بعد اس کو گریبان سے پکڑے کہ جناب تم خلیفے ہو حکم و عدل کے کہ تم شیطان کے چیلے ہو.
تو یہ لوگ ہیں، یہ بلا ہے ایک بلائے دمشق. میرا سب کو الہام ہوا تھا غالباً 9 اپریل 1907 کو ہوا تھا بلائے دمشق. اور اسی طرح 7 مئی 1906 کو ایک الہام ہوا کلیسا کی طاقت کا نسخہ. اب دیکھیں جو ان کی جماعت ہے پوری وہی پاپائیت کا ایک چربہ ہے. یہ سارے الہام مرزا صاحب پر ہوئے تھے جو اللہ نے مجھے فہم دیا ہے کہ مرزا صاحب وسلم کے بعد یہ باتیں ہونے والی تھیں. اور عجیب دکھ والی بات ہے کہ مرزا صاحب کی اولاد وہ سارا کا کام کر رہی ہے. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا مرزا صاحب کو، یہ اس قادیان میں اخرجا منہ یزیدیون اس کے لفظ ہیں، وہ مطلب کہ اس وقت مجھے یاد نہیں لفظ پورے، کہ یہاں یزیدی تباہ لوگ پیدا کیے گئے ہیں. اب کون ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے مرزا صاحب وسلم کی تعلیم کے ساتھ کیا کھلواڑا کیا ہے؟ آسم کی سچی حدیث کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے یار؟ تو یزیدی لوگ نہیں تو اور کیا ہیں یہ؟ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکم و عدل جو ہے اس نے اپنی کتابوں میں ہمیشہ واحد کا سیگا استعمال کیا. ہمارے لیے وہ کافی ہیں. انہوں نے جو کہا وہ سچ فرمایا، اور میں بھی یہی کہتا ہوں. تو یہ جو نام نہاد خلفاء بنے پھرتی ہیں تو انہوں نے تو 100 سال میں ستیہ ناش کر دیا احمدیت کا. نہیں احمدیت، یہ محمودیت ہے، اور یہ جماعت محمودیہ ہے، نئی جماعت احمدیہ. لیکن صرف وہ نام استعمال کرتے ہیں اپنی دنیاوی اقتدار کو مستحکم رکھنے کے لیے اور دائمی بنانے کے لیے. یہ فراڈ ہے، ایک مکر ہے، لوگوں کو یہ چیٹ کر رہے ہیں. امید ہے آپ کا سوال آپ کو ہو گیا ہوگا اس کا جواب.